آپ بیسیکلی کہاں سے ہیں, آپ کا سفر یہاں سے اگر شروع ہوا تو آپ یو کے کیسے پہنچے, پھر یو کے ایک کیونکہ بڑا ہے تو لنڈن ہی کیوں, اور یو کے میں کیا کیا کر رہے ہیں, یہ آپ کی کہانی جو ہے نا, یہ ہمارے آج کے 3 جو سیگمنٹس ہیں پروگرام کے اس میں سے پہلا سیگمنٹ یہی. بالکل. تھینک یو جی قاسم علی شاہ صاحب. سب سے پہلے تو میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے, اور آئی ایم لائر سن. میرے فادر بھی ایڈوکیٹ تھے اور ابھی بھی فوت ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے رحمت جگہ عطا فرمائے. ہی واز مائی رول ماڈل ٹو بی آنیسٹ. اور میں پہلے بینک میں جاب کرتا تھا. جو ہی میری کوالیفیکیشن کمپلیٹ ہوئی, میں نے اس کے بعد جو ہے وہ LLB کمپلیٹ ہونے کے بعد لنڈن چلا گیا. پہلے میں نے پولیٹیکل سائنس, ہسٹری, اردو کے ساتھ ساتھ لاء کیا, 3 ماسٹرز کیے, MBA کیا, پھر لندن جا کے LLM کیا, پھر اس کے بعد سولسٹرز کا جو کورس ہوتا ہے وہ پاس کیا. دین آئی بیکیم سولسٹر اوور دیر. اور الحمدللہ فرام لاسٹ 12 ایئرز میری اپنی لاء فرم ہے جس کو میں رن کرتا ہوں. اب میرا خیال ہے مجھے ٹریننگ کانٹریکٹ نہیں ملتا. سب سے بڑا عذاب وہاں پہ یہ ہے کہ جو ایشینز ہیں ہمارے پاکستانی اسپیشلی, ان کو ٹریننگ کانٹریکٹ نہیں ملتے, وہ بیرسٹر نہیں بن سکتے, وہ سولسٹر نہیں بن سکتے. سو آئی ٹرین مور دین 70 پیپل اپ ٹل ناؤ. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں ملا تھا تو میں نے بدلا اس طریقے سے لیا کہ میں نے 70 لوگوں کو ٹرین کیا تقریباً. اور جو چھوٹے موٹے ٹریننگز ہیں وہ تو اس کے علاوہ ہیں, لیکن جو سولسٹر بنایا مور دین 70 ہیں. 10 سے زیادہ لاء فرمز میں نے وہاں پہ اپنے دوستوں کی بنوائی, ان کو ٹرین کر کے, وہ میرے ساتھ ہی پریکٹس کرتے ہیں الحمدللہ. پھر ہم نے ایک انٹرنیشنل لائرز کلب بنایا, پہلی دفعہ تھا یو کے میں 2014 میں ہم نے بنایا. اس میں تمام چیف جسٹسز اپ ٹو ثاقب نثار صاحب ہم نے ان کو ہوسٹ کیا, اینول کانفرنسز کی. پھر کرونا آ گیا, اس کے بعد ہم نہیں بلا سکے اس طریقے سے. پھر پاکستان کے حالات کچھ اس طرح سے ہو گئے کہ اب یہاں سے ججز اس طریقے سے موو نہیں کرتے جس طرح پہلے کرتے تھے. سو اٹ واز اے بار کائنڈ آف بار. پھر ہم نے ایک IBPC کے نام سے انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کارپوریشن, جدھر آپ نے آپ کو انوائٹ کیا. ہمارا وہ ایک ڈیرا بھی ہے, ایک پروفیشنل باڈی بھی ہے. اس پہ ہم ہر ایک کو انوائٹ کرتے ہیں. ہمارے جتنے دوست ہیں, اعجاز نثار صاحب, علی باز, جو بھی آئے یہاں سے ادھر رہتے بھی ہیں, ساتھ ہمارے ساتھ گپ شپ بھی لگاتے ہیں, اور ہم ایونٹس بھی کرتے ہیں. پاکستان ایمبیسی کے ساتھ کلوزلی ہم کام کرتے ہیں, کیونکہ تمام گورنمنٹس ہماری ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کس کی گورنمنٹ ہے کس کی نہیں ہے. وی آر ٹوٹلی نان پولیٹیکل. پاکستان میں کل کو کوئی اور بھی صاحب آئیں گے تو ہمارے لیے ویسے ہی ہمارے پرائم منسٹر ہوں گے جس طرح ابھی موجودہ ہے, کیونکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, obviously we are concerned being overseas پاکستانی, لیکن اتنے نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم پاکستان کے جو ہے نا بالکل ہی بیڑا گرک کر دیں, اس کا پٹھائی بٹھا دیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے چلے. پاکستان آگے چلے گا, چھوٹے موٹے جو ٹیتھنگ پرابلم ہے خود بخود دور ہوتے جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آنے والا وقت ہے اس میں بھی ہم یہی چاہیں گے, اور ٹارگیٹ بھی میرا یہ ہے. مور دین 120 پروگرام ہم نے لاسٹ 5 ایئرز میں کیے ہیں, اور چھوٹے موٹے مطلب چھوٹے موٹے تو نہیں, وہ سارے موٹے ہی تھے ویسے. اور اینول ایوارڈز ہم کرتے ہیں پاکستانیوں کو بغیر کسی پیسے کے, بغیر کسی ٹکٹ کے. ہر سال ہم 500 سے زیادہ لوگوں کو بلاتے ہیں, اور وہاں پہ ہم کرکٹ ٹورنامنٹ کرواتے ہیں جس میں ہم ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہوتا ہے اسپین میں, اور ایک UK میں ہوتا ہے جس میں ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ٹیمیں بناتے ہیں. ان کو ایک دوسرے سے پولیٹیکل پارٹیز کی تو ایک ہی پارٹی جیتی ہوگی جو ابھی جیت جائے. دیکھیں مسئلہ ہم موسٹلی جرنلسٹ جیت جاتے ہیں, کیونکہ جرنلسٹ جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں. 10-12 ٹیمیں ہوتی ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی یونٹی دکھا سکیں. اور پچھلے یعنی آپ کمیونٹی کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے بہت ساری ایکٹیویٹی رکھ رہے ہیں. اور ہم لڑائی نہیں ہونے دیتے, چاہے وہ وہاں پہ کوئی کسی بھی ہاکی میچ ہو, ہاکی مار دیں تو بڑا کام خراب ہو جاتا ہے. سر ہم تو کراتے کرکٹ ہے نا, بال ہی ہے نا. وہ بھی پھر سر بدلا تو ہاتھ میں ہے نا سر. اور ہارڈ بال بھی تو ہے. نہیں ہارڈ بال نہیں, ہم وہ سافٹ بال کراتے ہیں. ہارڈ بال ہم اسپین میں ٹورنامنٹ, اس سال وہ 9th ٹورنامنٹ ہوگا اٹلی میں, تو وہ بھی ہم کرتے ہیں. UK سے ٹیمیں لے کے دوسرے ملک میں جاتے ہیں. ایک تو ذرا گپ شپ رہتی ہے, دوسرا یہ ہے کہ ایک انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے, گھر میں لڑائیاں کم ہو جاتی ہیں. یہ بڑی اچھی بات کیا. اس سال اٹلی میں آپ کا اس سال اٹلی میں سپٹمبر میں انشاءاللہ تعالیٰ ویل انوائٹ یو ڈیفینیٹلی. ہم چاہیں گے کہ آپ آئیں. وہاں پہ تو بہت زیادہ بڑی تعداد ہے. پہلے اسپین میں ہوتا تھا ہر سال, تو لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ اٹلی میں بھی آئیں. تو اس سال ہم اٹلی میں کوشش کریں گے. ہمارے سلیم یاسین صاحب ہے 45 ایئر سے کرکٹ کو سروسز دے رہے ہیں. عامر خان صاحب ہے ہمارے دوست, وہ مل کے وہ تینوں ارینج کرتے ہیں. وی جسٹ سپروائز ٹو بی آنیسٹ. ہم ان کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں. مختلف قسم کی ایونٹس اور چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں. ابھی ایک جیتو پاکستان کے نام سے ہم نے لنڈن کے نام سے ایک وہاں پہ پروگرام کیا جس میں یہ انعامات نظام گھر کے سسٹم کے تحت کوئی ٹکٹیں شکٹیں نہیں ہے, اسی طرح ہی ہم کام چلاتے ہیں. کچھ آ بھی جاتے دیکھیں اوبیسلی آپ کا پیسے تو لگتے ہیں, تو یہ تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بالکل لوگوں کو. اچھا یہ بھائی جان آپ سیالکوٹ سے چلے,
کس سال میں آپ یو کے پہنچے جی؟ یہ سال کون سا تھا جی؟ میں جی 2007 15 اپریل کو یو کے پہنچا تھا. 2007 15 اپریل. بڑا لکی ڈے ہوگا نا. دیکھیں یو کے میں بھی استقبال ہوا ہوگا رضوان صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی ہوا کچھ یا بالکل گمنامی کا دور تھا؟ سر نہیں, کوئی استقبال نہیں ہوتا. میں یہاں پہ بینک میں بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر تھا, اچھی خاصی جاب تھی اس زمانے میں, 51,000 سیلری لیتا یہاں پاکستان. اچھا جی. تو میں چھوڑ کے گیا, جا کے پھر میں سارا کچھ چھوڑا, موٹر سائیکل پہ پیزا ڈیلیوری شروع کی سال ڈیڑھ سال یو کے میں. پھر سیکیورٹی جابیں کی رات کو جنگلوں میں, پتہ نہیں کدھر کدھر, ادھر کی جو ان کی گیس کی سائٹس ہیں اس کے اوپر جا کے, پیٹرول والی سائٹس کے اوپر الون یو آر دیئر, اور آپ نے 12 گھنٹے کی شفٹ کرنی ہے. اور کتنے سال آپ نے یہ اسٹرگل کی ہے؟ دیکھیں کوئی بھی جائے تو 6 سے 7 سال تو منیمم ہی ہے. تو وہ 6-7 سال کیے, اس کے بعد پھر لا فرم اپنی شروع ہو گئی. پھر آہستہ 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 نو آئی گاٹ 3 آفیسز, اور ایک میرا یہاں پہ لاہور میں بھی چھوٹا سا آفس ہے. اور ابھی میں ایک نیا کام کرنے جا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ جو ہے وہ کوشش ہی ہے کہ ہمت دے. میں پاکستان کی سب سے بڑی لا فرم بنانا چاہتا ہوں, اور جس میں مقصد یہ ہو لوگوں کا کہ لوگ جو ہے نا وہ وکیلوں کے پاس نہ آئے, وکیل خود چل کے لوگوں کے پاس جائیں, انہیں بتائیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا کسٹمر سروس دی جاتی ہے, کس طریقے سے سروس دی جاتی ہے. اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیشنل لیول پہ میری کوشش ہے. سیالکوٹ سے میں آغاز کر رہا ہوں اس کا, اور میں نے ایک آفس لے لیا, اس کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے کچہری کے اندر ہی, اور انشاءاللہ تعالیٰ آئی ہوپ کہ ود 50 lawyers will start and then ہر سال اس پہ ایکسپینڈ کریں. یعنی آپ نے برٹش ایک وہ سسٹم سیٹ کیا ہوا ہے برٹن میں, وہی والا سسٹم آپ پاکستان میں بھی رائج کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان میں بھی اسی طرح سے کمیونٹی بلڈ ہو سکے جس طرح آپ نے وہاں پر کی ہوئی ہے. اس سے بھی بہتر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم وہاں پہ نہیں کر سکتے ان کے کلچر کی وجہ سے. ادھر ہمارا اپنا کلچر ہے, اس کو ہم اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ول انوائٹ یو انشاءاللہ اسی جو نیا سال کو کر لینا پھر, دو بچے ہیں. جی 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 انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں ہم اس کا پراپر افتتاح کریں گے, جو اپریل میں انشاءاللہ تعالیٰ, اور نیئرلی دیر